السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، تاریخ کا سب سے بڑا طاقتور انسان اوج بن انق کون تھا؟ اس شخص کی عمر کتنی تھی اور اس نے کون کون سے نبیوں کا زمانہ دیکھا؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ناظرین ویڈیو کے آغاز سے قبل ہمارے اس چینل اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں، جہاں آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، دراصل فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہو جانے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی تو کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام سے ظالم اور جابر لوگوں کو نکال دو اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور بنی اسرائیل کی قوم میں 12 لوگوں کو 12 قبیلوں کے سردار مقرر کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ سرداران وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے ایک بڑے قد و قامت والے انسان کو دیکھا جس کا نام اوج بن انق تھا۔ اوج بن انق آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اوج بن انق تاریخ کا وہ انسان تھا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تو سوار نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ زندہ بچ گیا کیونکہ اس شخص نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے میں مدد کی تھی، اور دور دراز کے علاقوں سے یہ شخص حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے لیے لکڑیاں لایا کرتا تھا۔ ناظرین، یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس شخص کی عمر 3500 سال تھی۔ اپنے طویل قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کے ٹخنوں تک ہوتا تھا۔ اوج بن انق کا اتنا قد لمبا تھا کہ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا اور سورج کی تپش سے مچھلیاں پکا کر کھاتا تھا۔ اوج بن انق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سب کو پکڑ کر اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے انہیں زمین پر پھینک دیا اور انہیں چونٹی کی طرح پاؤں سے مسلنے لگا۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا، چھوڑ دو، یہ کمزور اور بے بس ہیں۔ اوج بن انق نے ان سرداروں کو چھوڑ دیا۔ واپس آ کر اس نے ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ باتیں اپنی قوم کے لوگوں کو مت بتانا، اور یہ بھی مت بتانا کہ دشمن کی قوت کتنی ہے، کیونکہ یہ لوگ بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے، باقی کے 10 سرداروں نے وعدہ خلافی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرا اور اوج بن انق کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا واقعہ سنا تو وہ جہاد سے بھاگنے لگے۔ وہ مصر سے واپس جانے کی تیاریوں میں لگ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے لوگو، تم جہاد سے مت گھبراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے اور اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے قوم، ٹھہر جاؤ اور جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور فتح یاب کرے گا جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ لیکن ناظرین، قوم نے یہ کہا کہ ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، اے موسیٰ تو جان اور تیرا رب، دونوں جا کر ان سے لڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں عصا لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملک شام روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف وہ نافرمان لوگ تمام رات چلتے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے روانہ ہوئے تھے ابھی تک وہیں پر موجود ہیں۔ اب انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ تب یوشع بن نون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام کو فتح کر کے واپس نہ آ جائے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کی قوم کے تقریباً 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اوج بن انق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگی۔ جب اوج بن انق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو غصے میں آ کر انہیں پکڑنے کی کوشش کی اور پوچھنے لگا، کیا تو بنی اسرائیل کا وہی سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کیا تھا؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس نے یہ سن کر کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی کافی لمبا تھا۔ انہوں نے اچھل کر اپنا عصا اوج بن انق کے ٹخنے پر مارا، جس سے اوج بن انق گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن انق کی لاش 40 سال تک وہاں پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا جسم گل سڑ گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا گیا اور ایک عرصہ تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام کرتا رہا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔